जिस दिन अल्लाह अपनी पिंडली को ज़ाहिर करेंगे, जो अल्लाह ही जानता है इन चीज़ों में मुतशाबिहात में है, इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, इनमें बहस करना भी नाजायज़ है। अल्लाह अपनी तजल्ली ज़ाहिर करेंगे तो उसमें इतनी अट्रैक्शन होगी, उसमें लोग ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि सजदे में गिर जाएंगे। उस वक्त सजदा करने में मज़ा आएगा, लज्जत महसूस होगी। फरमाया लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी और वो सजदा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाया ये वो लोग होंगे जिनको दुनिया में सजदे के लिए, नमाज के लिए बुलाया जाता था। वहुम सालिमून, उस वक्त इनकी कमर सही थी, तख्ते की नहीं थी। ये कमर झुका सकते थे, सजदा कर सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह की नज़र में दुनिया में जब हमें सजदे के लिए बुलाया जाता है तो हम इसको हल्का लेते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत वैल्यू है अल्लाह की नज़र में इसकी। इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लें कि नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए। आज हमें बेनमाजियों के बारे में अफसोस नहीं होता, वो तो पढ़ते ही नहीं है। नमाजियों के बारे में अफसोस होता है कि जो नमाजी भी है ना, तो वो भी अपनी नमाज की ऐसे हिफाजत नहीं करते जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। उन्होंने भी एक साइड में एक चीज रखा हुआ है कि जब सारे कामों से फारिग हो गए तो चलो क्या पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया यौमा वहुम क्या है, यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम, नहीं, ये आयत में यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, आगे क्या है, खाशियतन अबसारुहुम तलहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून। फरमाया दुनिया में इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था, तो ये कब बुलाया जाता है? अजान। भाई ये बहुत बड़ा अलमिया है यार। देखो गाड़ियां गलत नहीं पार्क किया करो। मैं देखता हूँ यहाँ मदरसे के गेट के आगे कई बार लोगों ने गाड़ियां खड़ी की हैं। इतनी तो इंसान में सेंस होती है कि जब गेट खुलेगा मदरसे का तो अंदर से जो गाड़ी बाहर कैसे निकालेगा। यानी ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का आखिरी दर्जा ये है, ये हदीस खूब गौर से सुने, ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया जाए। कोई भी चीज जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है उसको क्या करो, हटा दो। गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कोई गिर सकता है, आप उसका इंतजाम करें। कांटा पड़ा हुआ है उसको हटाएं, पत्थर रखा हुआ है उसको हटाएं। कोई भी चीज जो लोगों को अजियत दे सकती है। हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी बताना, जाएंगे ना, बात कंप्लीट होने देना, वरना फिर वो दोबारा करेंगे ये हरकत। तो इसलिए कंप्लीट कर लो फिर जाएं। तो रास्ते में तकलीफ दे चीज जो नहीं हटाता ना, उसको नबी ने ईमान से खारिज किया है। तो सोचो वो कितना बड़ा गोया के काफिर होगा जो तकलीफ दे चीज रास्ते में डालता है। तो गाड़ी गलत पार्क करना, बाइक गलत पार्क करना, ये तकलीफ दे चीज डालना है कि नहीं है? कांटे से इतनी तकलीफ नहीं होती, लोग अक्सर संभल के ही चल रहे होते हैं। लेकिन गाड़ियां इस तरह, रोजाना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, रोजाना, कि यहाँ आप गली में गाड़ी मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मोड़ सकते। किसी ने कॉर्नर पे गाड़ी ऐसे खड़ी होगी कि गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो आएगी टर्न ही नहीं हो सकती। और ये दीनदार लोग ज्यादा माजरत के साथ कर रहे होते हैं। वो हमारे यहाँ जो जितना बेढंगा होगा ना उसको समझा जाता है उतना नेक है, जितना बेढंगा होगा ना। मैं जब गया ना हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास, उनके शागिर्दों के पास, तो मेरे पास 125 थी। मैंने दीवार के साथ लगा दी बाइक, तो वो कहीं झांक रहे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल चिपकाओ। मैंने कहा ये अजीब बात कर रहे हैं भाई, रास्ता तो है ना भाई, रास्ता इतना तो हमने बाइक पार्क की है कि रास्ता तो है। उन्होंने कहा नहीं, रास्ता नहीं, खुला रास्ता होना चाहिए लोगों के पास गुजरने का। तो जब आप मुकम्मल दीवार के साथ बाइक को चिपका के खड़ा कर सकते हो तो आपने उसकी दुम बाहर को क्यों निकाली हुई है? तो मैंने कहा यार अजीब टाइप के लोग हैं ये, तो बहुत सख्ती किया करते थे। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज जो ना हटाए वो ईमान से खारिज है, तो जो रास्ते में तकलीफ दे चीज डाले वो कितना बड़ा बेईमान होगा माजरत के साथ। तो अभी तो आप लोगों से गलती से इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जिसने गलत गाड़ी पार्क की वो उठेगा ही नहीं ना हमें अपने बेईमान का फतवा लगा दिया। तो हम अच्छा गुमान रखते हैं आपने जानकर नहीं किया होगा, गलती से किया होगा, बल्कि आपने गाड़ी सही पार्क की होगी या बाइक सही पार्क की होगी, किसी ने हटा दी होगी। तो जिन जिन ने गलत पार्क की है जाके जरा गली खोलने जाके उठ जाए। हम लोग देख भी नहीं रहे, आंखें बंद कर लो भाई, हम नहीं देख रहे। शाबाश शाबाश। और आइंदा इससे तौबा करें। तो पीछे से तो देख सकते हैं ना। अच्छा, तो बाइकें जो है ना बिल्कुल चिपका के खड़ी किया करें दीवार से, और गाड़ी भी।
اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں, ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں, تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے, کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے آپ. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس, یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے, جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا, کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار, بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہو آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا, پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار, سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے, سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر, بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے, وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے,
تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں, روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے, لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو, جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ, یعنی زکوٰۃ یا